خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آپ کے چینل خوفستان میں۔ یہ کہانی ایک ایسی سچی داستان ہے جو کہ علامہ اقبال ٹاؤن لاہور کی ہمیں ایک مسجد کے امام صاحب نے بھیجی ہے۔ یہ کہانی ایک ایسی دردناک حقیقت ہے جو شاید آپ لوگوں کی راتوں کی نیند اڑا دے۔ کہانی کو مکمل سنیے گا، اور کہانی کو سننے سے پہلے چینل کو نہیں کیا ہے سبسکرائب دوستوں تو لازمی کر دیجیے گا۔ دسمبر کی وہ رات معمول سے زیادہ سرد اور خاموش تھی۔ گلیوں میں دھند اس قدر گہری تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ حاجی رشید صاحب جو محلے کے سب سے معزز اور سب سے اچھے آدمی تھے، مسجد کا بھاری لکڑی کا دروازہ دھکیل کر باہر نکلے۔ انہوں نے ابھی تہجد کی نماز ادا کی تھی اور فجر کی اذان میں ابھی کچھ وقت باقی تھا۔ مسجد کے باہر والا زرد بلب بھی بالکل بجھ چکا تھا، جس کی ٹمٹماتی روشنی بالکل ہی بجھ چکی تھی۔ وہ بتاتے ہیں رشید صاحب نے اپنے جوتے پہنے اور اپنی شال کو کندھوں پر درست کیا۔ جیسے وہ گلی کے موڑ کی طرف بڑھے تو ان کے کانوں میں ایک عجیب سی آواز ٹکرائی۔ یہ آواز نہ تو پوری انسانی تھی اور نہ ہی جانور کی، یہ گھٹی ہوئی دردناک کرہا تھی۔ رشید صاحب وہیں رک گئے۔ ان کی نظریں دھند کو چیرتے ہوئے گلی کے نکڑ پر پڑے کوڑے کے ڈھیر پر پڑی۔ وہاں ایک سایہ تھا، ایک عورت جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، کپڑے اس کے کالے رنگ کے تھے اور اس کی سینے میں سے اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ رشید صاحب جب یہ دیکھتے ہیں تو دل زور سے دھڑک جاتا ہے، کیونکہ آنکھوں کی جگہ پر تو آنکھیں تھیں ہی، لیکن سینے میں آنکھیں، دو لال آنکھیں جل رہی تھیں۔ وہ ہمت کر کے بتاتے ہیں کہ میں نے کہا بیٹی خیریت تو ہے؟ انہوں نے کانپتی آواز میں پوچھا تو عورت نے جواب ہی نہیں دیا، لیکن اس کے جسم پر ایک لرزہ سا تھا، ایک حیرت کا ایک عجیب سا لرزہ۔ وہ ہل رہی تھی پوری۔ رشید صاحب نے دیکھا تو ان کے ہوش اڑنے کے لیے کافی تھے۔ اس عورت کی ریڑھ کی ہڈی یعنی کہ اسپائن ایک غیر فطری زاویے سے مڑ رہی تھی، جیسے کوئی کمان کھینچ رہا ہو۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں زمین پر جم رہی تھی اور ناخن زمین کو کھرچ رہے تھے۔ اچانک اس نے اپنا چہرہ موڑا اور روشنی کی مدھم کرن اس کے چہرے پر پڑی۔ آنکھیں وہ انسانی آنکھیں نہیں تھیں، ان میں بلیوں جیسی چمک تھی۔ پتلیاں عموماً اس کے منہ سے ایک لیس دار رال ٹپک رہی تھی۔ رشید صاحب کی آنکھوں کے سامنے وہ عورت سکڑنے لگی، اس کے کندھے ڈھلک گئے اور چاروں ہاتھ پیروں پر کسی جنگلی درندے کی طرح وہ کھڑی ہو گئی۔ اس کی دم اس قدر مڑنے لگی کہ وہ بتاتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ کس طرح کی مخلوق میں نے دیکھی۔ اس سے پہلے کہ رشید صاحب چیختے، وہ مخلوق ایک بھیانک بلی جیسی آواز اور انسانی چیخ کے ملاپ کے ساتھ آواز نکالتی ہوئی اس اندھیرے میں اوس کے ساتھ غائب ہو گئی۔ رشید صاحب بتاتے ہیں کہ میں وہیں زمین پر گر گیا۔ ان کے جسم سے پسینہ چھوٹ رہا تھا، حالانکہ سردی شدید تھی۔ اگلے دن محلے میں چہ-مونگیاں شروع ہو گئیں کہ رشید صاحب نے جب یہ واقعہ امام مسجد میں اور چند قریبی لوگوں کو سنایا تو پہلے تو کسی نے یقین نہ کیا، ایسے بزرگوں کا وہم سمجھا، لیکن وحشت کا بیج بویا جا چکا تھا۔ محلے کے چوکیدار نے قسم کھا کر کہا کہ اس نے ایک بہت ہی بڑی بلی نما چیز کو چھتوں پر چھلانگیں لگاتے دیکھا ہے، جس کا سایہ انسان جیسا تھا ہی نہیں۔ صبح ہوئی تو گلی کے 2 کتوں کو مردہ پایا گیا۔ ان کے گلے کسی تیز دھار آلے یا ناخنوں سے چیرے گئے تھے، ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ خوف نے حقیقت کا روپ دھار لیا۔ نصیر کی چھت پر سوئی ہوئی بچی کی چیخوں سے پورا محلہ جاگ گیا۔ اس نے بتایا کہ ایک عورت بلی اس کے پاؤں سونگھ رہی تھی۔ جب لوگوں نے ٹارچریں ماری تو انہیں دیواروں پر پنجوں کے گہرے خونی نشان ملے۔ یہ ایک محض کہانی نہیں تھی، ایک ٹھوس حقیقت بن چکی تھی جو کہ ان کے گھروں میں گھس رہی تھی۔ چونکہ یہ واقعہ 1980 کا ہے، رشید صاحب کا بخار اب اتر چکا تھا، لیکن ان کی آنکھوں میں وہی منظر تھا، انسان کا جانور میں تبدیل ہونا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب خاموش نہیں بیٹھنا۔ یہ فیصلے کی رات تھی۔ رشید صاحب نے عشاء کے بعد محلے کے تمام جوانوں اور مردوں کو اکٹھا کیا۔ سب کے ہاتھوں میں لاٹھیاں، ٹارچیں اور کچھ کے پاس اپنی حفاظت کے لیے لائسنس یافتہ ہتھیار بھی تھے۔ خوف نے لوگوں کو مشتعل کر دیا تھا۔
وہ جو کوئی جن بھوت نہیں، ایک مصیبت زدہ مخلوق ہے، یا شاید کوئی بیماری، لیکن ہمیں ان بچوں کو بچانا ہے۔ رشید صاحب نے مجموعے سے کہا۔ تمام جمع رفیق سے کہا کہ ابھی وہ بات کر رہے ہی تھے کہ گلی کے آخری سرے سے کتوں کے بھونکنے کی ایک طوفان اٹھا، پھر وہی آواز، آدھی رات، آدھی عورت کی چیخ اور آدھی بلی کی گڑگڑاہٹ۔ وہ ادھر ہے، کسی نے چلا کر کہا۔ پورا ہجوم اس سمت بھاگا۔ ٹارچوں کی روشنی نے اندھیرے کو چیر دیا۔ گلی کے آخر میں دیواروں کے اوپر وہ بیٹھی تھی۔ اس کا حلیہ اس بار زیادہ واضح تھا۔ اس کا جسم ایک عورت کا سا تھا، لیکن حرکات تمام بالکل بلی جیسی تھیں۔ کپڑے پھٹ چکے تھے اور جلد پر عجیب سے بال اگائے تھے۔ جیسے ہی اس نے ہجوم کو دیکھا، اس نے ایک بھیانک چھلانگ لگائی اور دوسری طرف کچے راستے کی طرف بھاگی۔ پکڑو اسے، جانے نہ پائے۔ سب سمجھے تھے کہ سردیوں کے دوران شاید جنگل سے کوئی جنگلی جانور یا کوئی وحشی چیز شہر میں آ گئی ہے۔ یہ تعاقب کسی فلم کے منظر سے کم نہیں تھا، بلکہ حقیقت کی ایک بھیدی تصویر تھی، یا کہہ لیجیے کہ ایک بھدی تصویر۔ کیچڑ بھرے راستے، سانسوں کا پھولنا، دلوں میں انجانا خوف، اور مخلوق بہت تیز تھی۔ وہ چاروں ہاتھ پیروں پر زمین کے ساتھ لگ کر دوڑ رہی تھی، بالکل کسی چیتے کی طرح۔ یہ راستہ سیدھا اسلم کے پولٹری فارم، مرغی خانے کی طرف جاتا تھا۔ وہ آبادی سے ذرا ہٹ کر ویرانے میں تھا۔ وہ مخلوق سیدھی فارم کے ٹوٹے ہوئے گیٹ سے اندر گھس گئی۔ ہجوم فارم کے گیٹ پر پہنچ کر رک گیا۔ اندر سے مرغیوں کے پڑپڑانے اور کٹ کٹ کرانے کی شور قیامت خیز تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اندر کوئی طوفان آ گیا ہو۔ رشید صاحب اور چند ہمت والے نوجوان نے ٹارچیں جلائیں اور دھیرے دھیرے اندر داخل ہوئے۔ اندر کا منظر ایسا تھا جسے دیکھ کر مضبوط سے مضبوط دل والا انسان بھی کہہ کر دے۔ پنجروں کی قطاریں ٹوٹی ہوئی تھیں، سینکڑوں سفید مرغیاں ادھر ادھر بھاگ رہی تھیں، اور فرش پر خون اور سفید پروں کا ایک قالین بچھا ہوا تھا، اور وہاں شیڈ کے سب سے اندھیرے کونے میں وہ مخلوق بیٹھی تھی۔ اس نے ایک زندہ مرغی کو اپنے دونوں ہاتھوں پنجوں میں دبوچا تھا۔ وہ کچا گوشت نوچ رہی تھی، ہڈیاں چبانے کی کرچ کرچ کی آوازیں سناٹے میں گونج رہی تھیں۔ اس کا منہ خون سے لت پت تھا، اور اس کی آنکھوں میں اب انسانیت کی کوئی بھی رمق باقی نظر نہیں آ رہی تھی، صرف ایک وحشیانہ بھوک تھی۔ جب ٹارچ کی تیز روشنی اس کے چہرے پر پڑی تو وہ رک گئی۔ اس کے منہ میں مرغی کا آدھا دھڑ لٹک رہا تھا۔ اس نے ہجوم کی طرف دیکھا، اور اس لمحے رشید صاحب نے کچھ ایسا دیکھا جس نے ان کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ وہ بتاتے ہیں کہ اس وحشیانہ شکل کے پیچھے انہیں ایک جانی پہچانی جھلک نظر آئی۔ یہ سکینہ تھی، محلے کی وہ پاگل عورت جو اکثر کوڑے کے ڈھیروں پر کچھ تلاش کرتی رہتی تھی، اور لوگ اسے پتھر مار کر بھاگ جاتے تھے۔ بھوک اور دنیا کی دھتکار نے اسے انسان سے جانور بنا دیا تھا۔ اس کی یہ حالت کسی جادو کا نتیجہ نہیں تھی، بلکہ شاید ایک انتہائی نایاب نفسیاتی بیماری، جسے کلینکل لائکنتھروپی اور شدید بھوک کا رد عمل تھا۔ لوگوں نے لاٹھیاں تان لیں، مارنے کے لیے آگے بڑھے۔ رک جاؤ، رشید صاحب چیخے، اسے مارو مت۔ لیکن ہجوم کے خوف نے رحم پر غلبہ نہ پایا۔ جیسے ہی کوئی آگے بڑھا، وہ عورت، بلی نما مخلوق، ایک ہولناک چیخ مار کر پنجروں کے اوپر چڑھی اور ٹین کے چھت کو پھاڑتے ہوئے اندھیرے میں کہیں گم ہو گئی۔ پولٹری فارم میں صرف مرغیوں کے مرنے کی بو، خون کے بکھرے ہوئے پر رہ گئے تھے، اور اس رات کے بعد وہ مخلوق دوبارہ کبھی بھی نظر نہیں آئی۔ لیکن آج بھی جب سردیوں کی راتوں میں قہر پڑتا ہے اور کتے روتے ہیں، تو محلے کے لوگ اپنے بچوں کو جلدی ہی سلا دیتے ہیں، اور رشید صاحب کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے سوچتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کیا واقعی وہ کوئی بلا تھی، یا ہمارے سماج کی بے حسی نے ایک انسان کو جانور بننے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ کہانی محض ایک ہارر اسٹوری نہیں، بلکہ اس تلخ حقیقت کی عکاسی ہے کہ کس طرح بھوک اور معاشی رویے سے انسان کو نفسیاتی چیزیں لاحق ہو جاتی ہیں کہ وہ بلی بن گئی، کیونکہ شاید اسے انسانوں سے زیادہ جانوروں کی طرح زندہ رہنے میں عافیت نظر آئی۔